معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور طول پکڑ رہی ہے۔ علماء اکرام بھی اس ویڈیو کی مناسبت سے اپنے اپنے تاثرات ظاہر کر رہے ہیں۔ کوئی ویڈیو کی شکل میں ظاہر کر رہا ہے، کوئی تحریری طور پر اپنے تاثرات ظاہر کر رہا ہے۔ ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی گاؤں میں ایک جلسہ ہے اور خطیب صاحب خطاب کر رہے ہیں، اور دوران خطابت وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ جوش خطابت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے خطباء سبقت لسانی کی وجہ سے الفاظ کچھ کے کچھ کہہ جاتے ہیں، کہنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن زبان سے نکل کچھ جاتا ہے۔ یہی اس جلسے میں ہوا کہ مقرر صاحب بار بار حضرت حنظلہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بار بار ان کا نام جب ذکر کر رہے ہیں تو حنظلہ کی بجائے حنجلہ کہہ رہے ہیں، چونکہ غالباً ان کا تعلق یا تو بنگال سے ہے یا پھر بہار سے ہے یا پھر بنارس کی سائٹ سے ہے، جو ان کے بولنے کا انداز، جس بولنے کے انداز سے میں نے محسوس کیا۔ ان کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت پاپولر اور مشہور شاعر اسلام گلفام رضا حسانی صاحب، جن کا تعلق بہڑی سے ہے، جو بریلی شریف کے قریب میں ہے، بہت مشہور اور پاپولر شاعر ہیں۔ ان کا کلام بہت مشہور ہے یوٹیوب پر، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے درمیان میں خطیب صاحب کو ٹوکا۔ اب چونکہ اس وقت آواز بند ہو گئی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ہمارا گمان یہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہوں گے حضرت یہ حنجلہ نہیں بلکہ حنظلہ ہے، ٹھیک۔ یہ انہوں نے کہا، میں ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن شاعر صاحب سے غلطی کہاں ہو گئی؟ غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ ضا ہے یا ذا ہے۔ ان کے پاس بھی اس بات کا علم نہیں تھا، صحیح تلفظ کا علم ان کو بھی نہیں تھا کہ ضا ہے یا ذا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بات انہوں نے صحیح کی کہ حضرت حنجلہ نہیں ہے، حنظلہ کہی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ضا اور ذا کا تلفظ ہے یہ بالکل قریب ہے، قریب کا تلفظ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بات ضا سے کہنا چاہیں اور ذا ادا کر دیں تو اس میں اتنی پکڑ نہیں ہوتی۔ اگر شاعر صاحب اتنا کہہ دیتے کہ حضرت حنجلہ نہیں ہے بلکہ حنظلہ ہے، آپ حنجلہ مت کہیے بار بار، یہ صحابی رسول کے نام کی توہین ہے، آپ بار بار حنجلہ کہہ رہے ہیں، حنجلہ کہہ رہے ہیں، آپ حنظلہ کہیے۔ لیکن شاعر صاحب سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ انہوں نے بھی وضاحت کرنی ہے، انہوں نے توضیحاً یہ بات کہہ دی کہ حضرت جیم نہیں ہے، ذا ہے۔ بس یہی علماء اکرام نے ان کی گرفت کر لی۔ اس کے بعد پھر خطیب صاحب سے مائک لیا انہوں نے اور اس بات کی وضاحت کی، سلام کیا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں، یہ دراصل جو نام لے رہے ہیں حنجلہ، یہ حنجلہ نہیں ہے بلکہ اس کا اصل تلفظ جو ہے وہ حنظلہ ہے، ذا کے ساتھ ہے۔ بس علماء اکرام نے ان کی یہیں پہ گرفت فرما لی۔ اب کچھ علماء ایسے ہیں جو خطیب صاحب کی تائید کر رہے ہیں، اور کچھ علماء ایسے ہیں جو شاعر صاحب کی تائید تو کر رہے ہیں لیکن جو انہوں نے وضاحت کی اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطیب صاحب نے جلسے کے دوران ہی مائک ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ سب شاعر لوگ جاہل ہوتے ہیں، یہ سب شاعر لوگ جاہل ہوتا ہے، انہیں کچھ نہیں آتا، یہ نعت رٹ کے آ جاتے ہیں اور پھر علماء اکرام کو، خطباء اکرام کو انگلیاں دکھاتے ہیں، ان کی اوقات، یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے پر قیاس کر رہا ہوں، یہ تو خیر نہیں کہا انہوں نے، لیکن اس دور کے اندر علماء اکرام جتنی حقارت سے، تحقیراً علماء اکرام، خطباء اکرام شعراء کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنی حقارت سے کسی کو نہیں دیکھ رہے۔ اور آنے والا وقت وہ وقت دور نہیں جب شعراء کی جماعت ایک طرف ہوگی اور خطباء کی جماعت ایک طرف ہوگی، دونوں کے درمیان 36 کا آنکڑا تو ہو ہی گیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں اس طرح کی۔ پورنیہ کا جلسہ ہوا، مفتی شہریار صاحب شبیر برکاتی کے درمیان جو اختلاف کھڑے ہوئے، اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے۔
نقیب صاحب اور ان کے درمیان تو خیر اتحاد قائم ہو گیا، لیکن جو شاعر ہیں ان کے اتحاد قائم نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر میٹنگز ہوئیں اس علاقے میں کہ اتنے پیمنٹ طے کریں گے، اتنا نذرانہ طے کریں گے، جو اس سے زیادہ مانگے گا اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شاعر صاحب نے جو اصلاح کی بالکل صحیح کی، بس یہ ان سے غلطی ہو گئی کہ انہیں بھی نہیں معلوم تھا زا ہے یا زوا ہے۔ اگر وہ نہیں کہتے زا اور زوا، صرف اتنا کہہ دیتے یہ حنجلہ نہیں ہے حنزلہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیں، یا ابھی گوگل پہ سرچ کریں، حضرت حنزلہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انہیں زمین اور آسمان کے درمیان چاندی کے تشت میں فرشتوں نے بادل کے پانی سے غسل دیا ہے۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں ان کی ناش مبارک کے قریب پہنچا تو واقعی ان کے سر اقدس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو غسیل الملائکہ صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، ٹھیک۔ تو اب شاعر صاحب نے تو اصلاح کر دی، لیکن خطیب صاحب کو ان کی بات ماننی چاہیے تھی، ان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ ان کی بات تسلیم کرنے کی بجائے خطیب صاحب اسی روش پہ چلے جو آج کل کے خطباء چل رہے ہیں۔ کون سی روش؟ یہی شاعروں کو جاہل کہنا، شاعروں کو ان پڑھ کہنا، اور شاعروں کی بے قدری کرنا، شاعروں کو بلا کر ان کی ذلت و رسوائی کرنا۔ یہ علماء اکرام اور شعراء اکرام کے درمیان ایک شدید اختلاف کھڑا ہوتا جا رہا ہے، اور علماء اکرام عالم کی ہی تائید کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ شاعر صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ رویہ مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ ہمیشہ حق کی تائید ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خطیب ہیں، وہ مفتی ہیں کہ وہ ہر وقت صحیح ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک غیر عالم بھی بات صحیح کہتا ہے، اگرچہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کے پاس حوالہ نہیں ہوتا، لیکن بات اس کی درست ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مستند عالم دین بھی بڑی غلطی کر جاتا ہے۔ یہاں پر علماء کہہ رہے ہیں کہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، خطابت کا جوش ہوتا ہے، چلو حنزلہ کی بجائے انجلہ کہہ دیا تو اس میں کیا غلط، اس میں حالانکہ اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ ان کی زبان سے سبقت لسانی ہو گئی، انہوں نے حنزلہ کی بجائے حنجلہ کہہ دیا تو شاعر صاحب اتنا بھڑک گئے، اور ان کو بھی نہیں معلوم کہ زا ہے یا زوا ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ان سے حنزلہ نہیں نکل رہا، یہ حنجلہ کہہ رہے ہیں، تو جب یہ نماز پڑھاتے ہوں گے تو اس وقت یہ تلفظ کیا ادا کرتے ہوں گے؟ کتنے مقتدیوں کی نماز یہ خراب کرتے ہوں گے؟ انہوں نے مدرسوں میں جو 8-10 سال گزارے، جو تجوید کی درسگاہیں انہوں نے لیں، کیا مشق کی انہوں نے، پھر کیا فائدہ، کیا علم حاصل کیا انہوں نے مدرسے میں رہ کر کے 10 سال 12 سال یا 9 سال رہ کر کے؟ وہاں کیا پڑھا انہوں نے جب ان کی زبان ہی کنٹرول میں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کتنے ایسے اساتذہ ہیں جن کا تعلق بہار اور بنگال سے ہے، لیکن یو پی میں کئی سالوں سے ہیں، اور یو پی میں مدرسے میں ہی پڑھایا انہوں نے، یہیں پڑھا رہے ہیں، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یو پی کے ہیں یا یو پی سے باہر کے ہیں۔ اب گلفام رضا حسانی کا تعلق یو پی سے ہے، اور بریلی شریف کے قریب میں ایک بہڑی ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، تو آپ جانتے ہیں یو پی کی زبان کتنی صاف ہے اور کتنی واضح ہے، یہ تو سب اعتراف کرتے ہیں اس بات کا، چاہے گجرات کے علماء ہوں، چاہے بہار کے علماء ہوں، چاہے بنگال کے علماء ہوں۔ ابھی ایک ویڈیو اور وائرل ہوئی، لوگوں نے کہا کہ شبیر برکاتی کو دیکھیں، انہوں نے کیا لفظ کہا، کچھ ایسا لفظ کہا تھا جس میں ان کو عزت ذلت، لوگوں نے مذاق بنایا۔ بھائی وہ غیر عالم ہے، گجرات کے علماء بھی کہیں نہ کہیں غلطی کر دیتے ہیں تلفظ میں، بہار کے علماء مؤنث کو مذکر کر دیتے ہیں، مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں۔ آپ اگر اسی چیز پہ فیصلہ کریں گے انسان کی قابلیت اور غیر قابلیت پر، اس کا عالم ہونا اور غیر عالم ہونا اسی بات پہ منحصر ہوگا، پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں، 6 مہینے یہاں رہتے ہیں تو 8 مہینے اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں ان کی زبان نہیں صحیح ہو پاتی، لیکن یو پی میں جو آپ کے والدین آپ کو بھیجتے ہیں اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ کی زبان صحیح ہو جائے، آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے۔ کیرلا کے کتنے ایسے قابل اور باصلاحیت طلباء ہوتے ہیں جو بالکل عالم دین ہوتے ہیں، مستند عالم ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مراد آباد آتے ہیں ہر سال جامعہ نعیمیہ اپنی زبان کو درست کرنے کے لیے۔ عربی ادب ان کا شاندار، انگلش ان کی بے مثال، لیکن اردو میں کمزور ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو علاقہ ہے بریلی شریف، رامپور، مراد آباد اور امروہہ، یہ سب اردو ادب کے گہوارے کہلائے جاتے ہیں، تو انہیں گوارا نہیں ہوا، انہوں نے یہ بات کہہ دی
کہ حضرت آپ بار بار حنجلہ کہہ رہے ہو، آپ بار بار حنجلہ کہہ رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا، اصل میں انہیں اپنی رسوائی برداشت نہیں ہوئی کہ ایک شاعر ایک خطیب کی اصلاح کرے. یہ تو بڑی نامناسب بات ہے، یہ تو ہماری شان میں گستاخی ہے، ایک شاعر ہماری اصلاح کرے گا. جب میں مدرسے کا طالب علم تھا تو بفضلہ تعالی الحمدللہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کرتا تھا، جلسوں میں جا کر کرتا تھا، اور خصوصی طور پر جا کر کے کرتا تھا. بحیثیت شاعر مجھے خصوصی مدعو کیا جاتا تھا، 1 2 3 4 کلام پڑھتا تھا، فرمائشیں آتی تھیں. اس کے بعد پھر وقت گزرتا چلا گیا، حفظ کے بعد درس نظامی میں داخلہ لیا، بہت ساری چیزیں الحمدللہ کھلی، ذہن کے دریچے کھلے. اس کے بعد سوچا اگر شاعری کرتا رہا تو میں تو یہاں تک محدود رہ جاؤں گا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب بحیثیت شاعر نہیں جاؤں گا، اگر آپ مجھے بلائیں گے تو تھوڑی سی تقریر کا بھی موقع دیں گے. اس کے بعد پھر لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا، خطباء کرام کو بڑا ناگوار گزرا کہ آپ نعت خوانی کرتے تھے وہی کرتے رہیے. میں نے کہا میں آنا ہی نہیں چاہتا آپ کے جلسوں میں. لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ ایسا سلسلہ قائم ہوا کہ آج وہ لوگ مدعو کرتے ہیں. تقریر ہوتی ہے آدھے پون گھنٹے کی، اس کے بعد جو فرمائش ہوتی ہے 1 2 کلام کی وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. اس لیے کہ قوم کا درد ہے الحمدللہ ہمارے سینوں میں. ہم قوم سے پیسہ طلب نہیں کرتے، اگر پیسے کی طلب ہوتی تو نعت خوانی ہی کرتا رہتا، فرصت نہیں ہوتی مجھے. لیکن ہمارے سینے میں قوم کا درد ہے، ہمیں احساس ہے کہ یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ غریبوں کے چندوں سے ہوتے ہیں، کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، غریب مزدوروں کے چندے اس میں شامل ہوتے ہیں اور پانی کی طرح ان کے پیسوں کو بہا دیا جاتا ہے. ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں 5000 بھی کھلتے ہیں. اللہ کی قسم آج تک ہم نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اتنے پروگرام کیے آج تک کسی سے 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیا ہے. جس نے 100 روپے دیے سینے سے لگا کر کے رکھا، جس نے 1000 دیے اسے بھی سینے سے لگا کر کے رکھا، 3000 جتنے بھی اللہ نے دلوائے سب کو سینے سے لگا کر رکھا. الحمدللہ ہمارا دامن الحمدللہ آج بھی صاف ہے، اور بفضلہ تعالی جب تک جئیں گے انشاءاللہ العزیز کبھی منہ سے، چاہے اللہ تعالیٰ کسی بھی درجے پر پہنچا دے، کبھی بھی منہ سے مطالبہ نہیں کریں گے، کبھی منہ سے مطالبہ. یہ تو عزم ہے انشاءاللہ العزیز میرا. اور اتنے جلسوں میں نے شرکت کی ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں اگر شارق میاں نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا ہو، کوئی بھی بتا دے تو میں انشاءاللہ العزیز جلسوں میں جانا بالکل بند کر دوں گا. ایک صاحب کی وضاحت جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ان کی وضاحت کی کہ ان کا نسیم اختر ان کا نام ہے، غالباً بنارس سے یہ فارغ ہیں، اور مفتی گلفام رضا اس جلسے میں مدعو کیے گئے تھے. وہ مفتی نہیں، شاعر اسلام گلفام رضا حسانی، ان کو مدعو کیا گیا تھا اور یہ 27000 میں آئے تھے. تو جو سارا جھگڑا تھا، جو ساری نا اتفاقی تھیں، جو سارا انگارہ تھا نا، وہ 27000 کا تھا بس. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس ویڈیو کے دوران گلفام رضا حسانی کی تائید کر رہا ہوں. میں تو خود ایسے نامور شعراء کے خلاف ہوں، میں تو خود پسند نہیں کرتا. میں یہاں جہاں بھی جلسہ کرتا ہوں وہاں یہی کہتا ہوں کہ ان جلسوں سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. اگر آپ کو جلسہ کرانا ہے تو اپنی مسجد میں کراؤ، ہر مہینے میں 1 دن آپ منتخب کر لو اور کراؤ. اپنے علاقے کے علماء کو بلاؤ، اپنے علاقے کے خطباء کو بلاؤ، اپنے علاقے کے نقیبوں کو اور شاعروں کو بلاؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ. کیا ضرورت ہے آپ کو 50,000 میں خطیب کو بلانے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو 10,000 میں شاعر کو بلانے کی؟ آپ کی بستی میں بفضلہ تعالی ایسا نعت خواں ہوتا ہے کہ وہ اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت پڑھے تو لوگ جھومنے لگتے ہیں. ایسا ہر بستی میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک نعت خواں ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ثنا خواں ہوتا ہے. تو میرا جو وضاحت کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ شاعر صاحب نے اصلاح صحیح کی، میں ان کی تائید کرتا ہوں، لیکن ان سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ زا ہے یا ضا ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت یہ حنجلہ نہیں ہے، حنزلہ ہے. آپ علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں. بات اتنی کہہ دیتے، علماء کہتے ہاں شاعر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، حنجلہ نہیں ہے، حنزلہ ہے. لیکن شاعر صاحب سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ وہ بھی بھول گئے تھے کہ میں شاعر ہوں، وہ بھی پھر وضاحت کرنے لگے. تو ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہہ دیا زا ہے، بس یہیں سے انہوں نے ان کی گرفت فرما لی. اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے، غلط کو غلط کہنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اور خلوص عطا فرمائے. قوم کا درد اللہ تعالی ہمارے سینوں میں عطا فرمائے، اور بہترین عنوانات پر، بہترین مضامین پر اللہ تعالی ہمیں گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، اور مستند مدلل مفصل بیانات کرنے کی، قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جو حضرات میری باتوں سے متفق اور اتفاق رکھتے ہیں وہ اپنی رائے ضرور کومنٹ باکس میں دیں، اور جو
مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، میری بات سے ایگری نہیں کرتے، وہ بھی اپنی رائے دیں تاکہ اگلی ویڈیو میں جب میں اپنے تاثرات ظاہر کروں تو میں ان کی باتوں کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، صحت و عافیت سلامتی عطا فرمائے، اور دنیا میں امن و سلامتی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔